مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن کہتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے۔ پتہ لگا ولی دو قسم کے ہیں، ایک ولی اللہ کو مانتے ہیں، دوسرا اللہ کے علاوہ مانتے ہیں۔ ولی ومانا مددگار۔ اب پتہ لگا، اب جس کا اللہ مددگار ہوتا ہے، جو اللہ کو اپنا دوست رکھتا ہے، جو اللہ کو اپنا ولی بناتا ہے، ولی بمانا مددگار، تو اللہ خود فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رفیق نہیں اللہ کے مقابل۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا بھرپور مظاہرہ فرمایا، راہ بھٹکے انسانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دیتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے، کفر کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور ظلم اور گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کے لیے سچی راستے پر جلدی آ جانا آسان تو نہ تھا۔ چنانچہ کبھی دعوت دین دینے والے مقدس انبیاء کرام پر نصیحت کے جواب میں پتھر برسائے گئے، کبھی ناشائستہ جملوں کے تیر برسا کر ان کے کلیجے کو چھلنی چھلنی کیا گیا، لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہر ظلم سہتے رہے، لوگوں پر مشفقت و مہربانی کے بادل بن کر برستے رہے۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہو جائے گی۔ بے شمار انبیاء کرام انسانوں کے سامنے اپنے خیرخواہ ہونے کے دلائل پیش کرتے رہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت کہا تھا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو میں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں بھٹکے ہوئے انسانوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا مقصد اور اپنا منصب بیان فرمایا۔ اسی طرح سے اگر ہم دوسرے مقام پر دیکھیں، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی ارشاد فرمایا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا میں نے بھلا چاہا تھا، مگر تم خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں قوم کی ہر درمی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا خیر خواہوں سے تم سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہالت کی وادیوں میں بھٹکے ہوئے انسان اور کفر و ضلالت کی تاریکی میں گم ہونے والی قوم بھلے اور برے کی تمیز سے محروم رہتی ہے۔ اگر ہم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا جائزہ لیں تو اس قوم کی بے راہ و گمراہی کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، ان کا ایک قول جو قرآن پاک میں نقل کیا گیا ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم فکیف آسى علی قوم کافرین، اے میری قوم میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا اور تمہیں تمہارے بھلے کو نصیحت کی، تو تم کیوں کر غم کرو کافروں کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے اپنی ذمہ داری منصب کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسالت اور نصیحت ہم نے پہنچا دی، اب اگر تم ایمان نہ لاؤ تو قصور تمہارا ہے، میرا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور مقام پر حضرت ہود علیہ السلام نے اسی بات کو دوسرے انداز میں پیش فرمایا، بلکہ حضرت ہود نے فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہارے رب کا پیغام تم تک پہنچا چکا اور میں تمہارا معتمد خیر خواہ ہوں، یعنی اعتماد کیا ہوا ہوں۔ کفار کا حضرت ہود علیہ السلام کی جناب میں یہ گستاخانہ کلام کہ تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا
جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ انتہائی درجے کی بے ادبی تھی اور وہ مستحق اس بات کے تھے کہ انہیں سخت ترین جواب دیا جاتا، مگر آپ نے اپنے اخلاق و آداب اور شان بردباری سے جو جواب دیا اس میں شان مقابلہ ہی پیدا ہونے نہ دی اور ان کی جہالت سے چشم پوشی فرمائی۔ اس سے دنیا کو سبق ملتا ہے کہ جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں اور بدخصال لوگوں سے اس طرح مخاطب ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنی رسالت اور خیر خواہی و امانت کا ذکر فرمایا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اہل علم و کمال کو ضرورت کے موقع پر اپنے منصب و کمال کا اظہار جائز ہے۔ حضرات، آپ دیکھتے چلے جائیں، انسانوں کی خیر خواہی کے لیے شب و روز کاوشیں کرنے والے انبیاء کرام کو دنیا نے کیا کیا سمجھا اور دنیا کیا کیا سمجھتی رہی اور کہتی رہی، لیکن صبر و استقامت کے پیکر بن کر ان لوگوں نے دین حنیف کی طرف بلاتے رہے اور وہ جواباً دنیا کیا کہہ رہی ہے اس کی پرواہ تک نہ کی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ عزت کا پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، بھلائی کی دعوت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا کے لالچ کی زندگی میں اندھی قوم اور دنیا ہی کے لیے جینا، دنیا ہی کے لیے مرنا، اس ضابطے پر عمل کرنے والی قوم یہ تصور کر رہی ہے کہ نصیحت کے عوض انبیاء کرام شاید ہمیں دعوت اسلام دے کر دین کی اعلیٰ قدروں سے آشنا کر کر کچھ مال و منفعت کے خواہش مند ہوں گے تو دولت و ثروت کی لالچ دے کر دعوت اسلام کے فروغ کو روکنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، حتیٰ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جزیرۃ العرب کی جو زمین اور جو دو چیزاں پسند ہو اس کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن معبود برحق کے فرستادہ پیغمبر اور درد انسانیت سے لبریز سینہ لے کر جس مقصد کے تحت اس فرش گیتی پر تشریف لائے تھے میرے آقا، اس مقصد کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے شکوک و شبہات کو رفع کرتے ہوئے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں نے تم کو دین دیا، تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی لالچ، مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، الا المودۃ فی القربى، مگر میری اہل بیت کی محبت کرو، مگر میرے اہل بیت سے پیار کرو۔ واضح کر دیا کہ مال و زر کی لالچ تو بہت دور کی بات ہے، اگر چاند اور سورج بھی میرے ہاتھوں میں رکھ دیے جائیں تو بھی لمحے بھر کے لیے اپنے مقصد سے انحراف نہیں کر سکتا۔ ارے جس رسول مختار کو اللہ اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دے اور جس کے ارد گرد پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر چلنے کے لیے تیار ہوں، اسے کسی انسان سے مال اور دولت کی کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ سچ کہا ہے بریلی کے تاجدار سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شفقت، رحمت اور بے غرضی سے انسانوں کے دلوں کا تزکیہ فرمایا اور دیکھتے دیکھتے 23 سال کی قلیل مدت میں 1 لاکھ سے زائد انسانوں کو شربت اسلام پلا کر نشہ اسلام سے مخمور کر دیا، اور وہ لوگ جن کے دل اتنے سخت تھے، جنہیں بچیوں کے زندہ درگور کرنے پر احساس جرم تک نہ تھا، ان کے دلوں میں یتیم بچیوں کی پرورش کرنے کا جذبہ پیدا فرما دیا۔ یہ ہے اسلام کی خاصیت۔ یہ واضح کر دیا مذہب اسلام کے بانی نے، اسلام ہی وہ سچا مذہب ہے جس کے ایک ایک حکم میں ہزارہا بھلائیاں اللہ نے رکھی ہیں، جیسا کہ حضور کے آخری نبی بن کر تشریف لائے تھے، اسی لیے حضور کے بعد کسی نبی کا آنا تو ممکن نہ تھا، لیکن اللہ نے صحابہ کرام کے ذریعے اسلام کے فروغ کا کام لیا۔ ان کے بعد تابعین نے یہ ذمہ داری سنبھالی، ان کے بعد تابعین نے غرض کے خلافت راشدہ کے بعد چونکہ ملوکیت کے دور کا آغاز ہو چکا تھا، لہٰذا جو کام خلیفہ وقت کیا کرتے تھے وہ مضطرب انسانوں کو قانون اسلام کا پابند کر کے اطمینان و چین کی دولت سے مالا مال فرماتے، وہ کام آہستہ آہستہ ملوکیت کے عروج کے ساتھ ساتھ ہلکا پڑتا رہا۔ چونکہ اسلام خیر خواہی کا مذہب ہے، اس لیے بھٹکے
ہوئے انسانوں کی خیر خواہی کے لیے اللہ کے وہ بندے جن کو رب نے اپنی دوستی کا تاج عطا فرمایا وہ میدان عمل میں کود پڑے اور اپنے پاکیزہ کردار اور بے لوثی کے ذریعے مخلوق خدا کی ایسی خدمت کی کہ ایسا بھلا چاہا کہ دنیا ان کے حسن اخلاق اور خیر خواہی سے متاثر ہو کر دامن اسلام میں پناہ لینے لگی۔ انہی بندوں میں ایک ذات سلطان الہند کی ہے، عطائے رسول کی ہے، خواجہ خواجگاں کی ہے، سیدنا سرکار معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی ہے، جن کے وصال کو آج صدیاں گزر گئیں لیکن آج بھی دکھی انسانوں کی خیر خواہی اور مضطرب انسانوں کو چین کی دولت اپنے مزار پرانوار سے بانٹتے نظر آتے ہیں۔ حضرات خواجہ خواجگاں سرکار غریب نواز اپنی مرضی سے ہند کی زمین پر تشریف نہیں لائے بلکہ تاجدار کائنات نے انہیں سلطان الہند بنا کر ہندوستان کے سرزمین پر اجمیر کے علاقے میں جانے کا حکم فرمایا تھا۔ ہندوستان کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے شہاب الدین غوری کی شکست خوردہ فوج کا ایک سپاہی جو پرتھوی راج سے شکست کھا کر ایک سپاہی تھا، اس نے غریب نواز کو جب دیکھا کہ آپ عازم اجمیر ہیں، آپ تو اجمیر جانے کا ارادہ کر چکے ہیں، تو عرض کرنے لگا اے اللہ کے برگزیدہ بندے، خدا کے لیے تم اجمیر نہ جاؤ، ابھی ہم پرتھوی راج کی فوج سے شکست کھا کر لوٹ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی برا سلوک کر بیٹھے، لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ اجمیر کا ارادہ ترک کر دیں۔ سلطان الہند غریب نواز نے جب اس کے کلمات سنے تو آپ کا عشق الہی جوش میں آ گیا اور برجستہ آپ نے ارشاد فرمایا اے شہاب الدین غوری کی شکست خوردہ فوج کے سپاہی، ذرا کان کھول کر سن لے، تم لوگ جب چلے تھے تو تلواروں کے بھروسے پر چلے تھے، تم جب ہندوستان گئے تھے تو فوج کے بھروسے گئے تھے، تم ہندوستان گئے تھے تو تلوار کے بھروسے پہ گئے تھے، جب تم ہندوستان گئے تھے تو اپنے تیر اور برچھی کے بھروسے پر گئے تھے، میں ہندوستان جا رہا ہوں تو نہ تلوار کے بھروسے جا رہا ہوں، نہ تیر کے بھروسے جا رہا ہوں، نہ فوج کے بھروسے جا رہا ہوں، بلکہ میں بھروسے جا رہا ہوں اللہ رب العزت کے بھروسے جا رہا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ کے بھروسے جا رہا ہوں۔ گویا کہ غریب نواز نے کہا ہو نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ اہل اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ اہل اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کچھ ہی دنوں میں دنیا نے دیکھ لیا کہ بوسیدہ لباس میں آنے والا اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے اس عاشق نے صرف اجمیر کی دھرتی ہی کو نہیں تکبیر کے لاہوتی نغموں سے مسحور نہ کیا بلکہ لاکھوں انسانوں کے دلوں میں شمع اسلام کو جلا کر یہ واضح کر دیا کہ جب بھی مادی طاقتوں کا مقابلہ روحانی طاقتوں سے ہوتا ہے تو اللہ نے اپنے فرمان قد افلح من تزکا کے مطابق کامیابی انہی کو عطا فرمائی ہے جن کا دل یاد الہی اور یاد رسول اور درد امت میں تڑپتا ہے۔ آئیے ذرا ان تمہید کلمات کے بعد سرکار غریب نواز کی حالات زندگی اور سوانح عمری پر پڑھیں اور اپنے دل کو ان کی محبت سے منور کر لیں۔ حضرات سرکار غریب نواز کا خاندان کیسا خاندان ہے؟ سرکار خواجہ خواجگاہ خاندان رسالت کے وہ روشن چراغ ہیں جن کی نورانی شعاعوں نے نہ صرف سرزمین ایشیا میں ہزاروں قلوب کو نور توحید اور ضیاء معرفت سے منور کر دیا بلکہ تمام عالم میں اپنی لازوال روشنی پھیلا دی۔ آپ کے آباء و اجداد کو علم و فضل و زہد و تقوی اور حق شناسی اور خدا رسی میں ترہ امتیاز حاصل رہا ہے۔ حضور سرور عالم کا شجرہ نسب آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک نہ صرف جاہلیت سے پاک و صاف ہے بلکہ ہدایت خلق کے لیے بعد انبیاء اکرام کا بھی حامل ہے۔ اس کا فیض حضرت خواجہ غریب نواز کے نسب نامے کو یہ ملا کہ آپ کا نسب نامہ رسول خدا سے لے کر آپ کی ذات اقدس تک نہ صرف دینداری اور پرہیزگاری میں ممتاز ہے بلکہ اس میں مخلوق کی رہبری کے لیے بعد تو اماموں کی مقدس شخصیتیں بھی نظر آتی ہیں۔ یہ حضرات فقر و درویشی اور بزرگی میں یگانہ نظر آتے ہیں، یہ بلکہ یگانہ روزگار نظر آتے ہیں۔ آپ کے شجرے میں بہت سے اختلافات ہیں مگر یہ امر مسلم ہے کہ آپ بلحاظ نسب نامہ پدری حسینی سید ہیں اور بموجب شجرہ مادری حسنی سید ہیں۔ اللہ اکبر! یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے قربت بھی ہے آپ کی، اور کیسی قربت ہے آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ اکبر! آپ کے والدین
حضرت آپ کی ماں کا نام حضرت بی بی ام الورا المعروف بی بی ماہ نور وخاصل ملک بنت سید داؤد و بنت حضرت عبداللہ حنبلی رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ آپ کے والد بزرگوار سیدنا سرکار سید غیاث الدین بہت متقی و پرہیزگار بزرگ تھے اور مشائخ خراسان میں ممتاز تھے، خاندانی شرافت کے ساتھ صاحب دولت و ثروت بھی تھے۔ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی اور معروف بغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ حنبلی کے پوتے ہیں، اور سرکار غریب نواز کی والدہ ماجدہ بی بی ماہ نور حضرت عبداللہ حنبلی کی پوتی ہیں۔ ان دونوں میں سے والد کا آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس رشتے سے سرکار غریب نواز کی والدہ غوث اعظم کی چچا زاد بہن ہیں اور غوث پاک غریب نواز کے ماموں ہیں۔ آئیے ذرا سرکار غریب نواز کی ولادت کیسے ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ کی جائے ولادت میں اختلاف ہے، لیکن سیار العارفین نے آپ کی ولادت کی جگہ لکھی ہے وہ سنجستان لکھا ہے، بعض نے سنجار لکھا ہے، لیکن بعض نے اصفہان بھی لکھا ہے۔ لیکن جہاں بھی آپ کی ولادت ہو وہ جگہ اللہ اکبر اللہ نے پہلے ہی متعین کر لی تھی کہ آپ کو یہاں پہ پیدا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلفائے عباسیہ سادات پر مظالم کرتے تھے، اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد نے ان کے ظلموں سے تنگ آ کر دارالخلافت بغداد سے دور سنجر ایک جگہ پڑتی ہے وہاں پر اقامت اختیار کر لی تھی۔ یہ سنجر نہیں تھا، بلکہ جس کو ابو الفضل نے سنکر یا سنگر لکھا ہے، کاف کو جیم سے بدل کر آپ کو سنجری لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہیں پر آپ کے آباء و اجداد نے اقامت اختیار کر لی تھی، مگر آپ کی ولادت کے موقع پر آپ کی والدہ اصفہان میں تھی، تاہم سابقہ نسبت مکانی کی وجہ سے اصفہان میں بھی آپ کی نسبت سنجری ہی رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ولادت کے مختلف سن ہیں، سن ہجری 523 میں سن ہجری 523 سے سن ہجری 537 کے درمیان لکھے گئے ہیں، مگر اللہ اکبر میرات الاسرار کے مصنف نے آپ کا بعمر 97 سال میں وصال پانا لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سرکار غریب نواز ہیں، بعض کے نزدیک آپ کا پورا نام معین الدین حسن ہے، مگر بعض کے نزدیک آپ کا نام معین الدین ہے اور والدین کے پکارنے کا نام مختصر نام حسن ہے۔ اللہ اکبر۔ بعد وصال آپ کی پیشانی پر اللہ کے نور کے خط سے ھذا حبیب اللہ لکھا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ دربار یزدی سے عطا کردہ خطاب سمجھا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر جب آپ نے دربار رسالت میں سلام پیش کیا تو جواب سلام کے ساتھ قطب مشائخ بر و بحر کا خطاب عطا ہوا۔ اللہ اکبر۔ عام طور سے لوگ آپ کو عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ بزرگ ہند الولی سرکار غریب نواز سلطان الہند بلکہ نائب رسول فی الہند وغیرہ کے خطابات سے یاد کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں میری محبت جہاں تک کام کرتی ہے میں تو آپ کو تاج المقربین والمحققین کا خطاب دے دوں، میں تو سید العابدین کہہ دوں، میں تو تاج العاشقین کہہ دوں، میں تو برہان الواصلین کہہ دوں، میں تو آفتاب جہاں کہہ دوں، بلکہ رحمت ہندوستان کہہ دوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ آپ چشتی خاندان سے چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ خیال بالکل غلط ہے کہ چشتی سلسلہ حضرت غریب نواز سے شروع ہوا ہے، بلکہ اس کی ابتدا ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر غریب نوازی بچپن سے بھری ہوئی تھی۔ آپ کے عہد طفلی عام بچوں کے جیسا نہیں تھا، بچپن کا زمانہ اور بچوں کے جیسا نہیں تھا، بلکہ ایام رضاعت میں بھی شان غریب نوازی کا اظہار فرماتے تھے۔ رضاعت کے زمانے میں جب کوئی عورت اپنا بچہ لے کر آپ کے یہاں آ جاتی تھی اور اس کا بچہ دودھ کے لیے روتا تھا تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کا اشارہ سمجھ جاتی تھیں اور آپ کا دودھ اسے پلا دیتی تھیں۔ اس نظارے سے بہت لوگ خوش ہوتے تھے اور فرتے مسرت سے جھومتے تھے۔ 3-4 سال کی عمر کے زمانے میں آپ اپنے ہم عمر بچوں کو بلاتے اور انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک عید کے موقع پر حضرت خواجہ
حضرت خواجہ چھوٹے سے زمانے میں عمدہ لباس پہنے ہوئے نماز کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے ایک نابینا لڑکے کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا۔ آپ کو اس پر رحم آیا اور اس وقت اپنے کپڑے اتار کر اس بچے کو دے دیے اور اس کو اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ آپ اپنے ہم عمر کے بچوں کے ساتھ کبھی کھیل کود میں شریک نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا نشو و نما خراسان میں ہوا۔ ابتدائی تعلیم کے متعلق کتابوں میں تفصیلات نہیں ملتی ہے، مگر حال کے ایک تذکرے میں لکھا ہے کہ ابتدائی تعلیم آپ نے گھر پر حاصل کی تھی۔ 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد آپ سنجر کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ یہاں آپ نے تفسیر پڑھی، یہاں آپ نے حدیث پڑھی، یہاں آپ نے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور تھوڑے عرصے میں بہت سارا علم حاصل کر لیا۔ ایک دن آپ اپنے باغ کو سیراب کر رہے تھے کہ اپنے وقت کے مجذوب اور مشہور بزرگ حضرت ابراہیم قندوری کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ انہیں بٹھایا اور انگور کا خوشہ ان کے تواضع کے لیے پیش کیا۔ خواجہ کے حسن سلوک سے مجذوب کا دل خوش ہو گیا۔ ان کو ابراہیم قندوزی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنی بغل سے سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور دانت سے چبا کر حضرت خواجہ کو دیا۔ اسے کھاتے ہی دل کی حالت بدل گئی۔ کیف و مستی کے عالم میں باغ اور پن کی چکی فروخت کر کے ساری قیمت فقراء و مسکین میں تقسیم کر دی اور خراسان کی طرف نکل گئے۔ آپ کو آپ کی وراثت میں ایک باغ ملا تھا اور پن چکی ملی تھی۔ سارا کا سارا بیچ کر آپ نے اللہ اکبر خراسان کی طرف اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ آپ سن ہجری 632 تک کا اکثر زمانہ آپ نے سفر میں گزارا ہے۔ اس درمیان میں کئی ہفتوں، کئی مہینوں، کئی سالوں تک قیام میں ثابت ہے۔ دوران سفر میں جو مقامات آپ کے قدموں کے نیچے سے گزرے ہیں، اللہ اکبر، ان کی ایک الگ تفصیل ہے۔ خراسان میں آپ نے سفر کیا، سمرقند میں آپ نے اللہ اکبر قیام کیا، بخارا میں آپ نے قیام کیا، عراق میں آپ نے قیام کیا، عرب میں آپ نے قیام کیا، بغداد میں آپ نے قیام کیا، کرمان میں آپ نے قیام کیا، تبریز میں آپ نے قیام کیا، استراباد میں آپ نے قیام کیا، میمنہ میں آپ نے قیام کیا، ہرات میں آپ نے قیام کیا، افغانستان میں آپ نے قیام کیا، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، دمشق و جیلان میں آپ نے قیام کیا، ہندوستان براہ ملتان، لاہور، سمانہ، دہلی، اجمیر آپ نے قیام کیا۔ اس سفر نامے میں 20 سال کا وہ سفر بھی شامل ہے جو حضرت خواجہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی کی ساتھ میں کیے تھے۔ اس سفر میں سرکار بغداد، سرکار غوث اعظم سے بھی حضرت خواجہ کی ملاقات کئی بار ہوئی ہے۔ ایک ملاقات میں حضور خواجہ غریب نواز کے متعلق غوث اعظم کی بشارت بھی منقول ہے۔ یہ مرد مقتدائے روزگار سے ہے، بہت سے لوگ اس کے ذریعے منزل مقصود کو پہنچیں گے۔ غوث اعظم کی فیض ترجمان سے نکلا ہوا یہ جملہ کہ یہ مرد مقتدائے روزگار سے ہے، بہت سے لوگ اس کے ذریعے منزل مقصود کو پہنچیں گے۔ زمانے نے دیکھا کہ سرکار غریب نواز کی نگاہ ولایت نے اسی ہندوستان کے بلکہ ہندوستان میں کفرستان کے جنگل میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر یہ ثابت کر دیا کہ غوث اعظم کی زبان بھی اللہ کی زبان ہوا کرتی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے۔ غوث اعظم کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ کہ یہ مرد اللہ اکبر مقتدائے روزگار سے ہے، بہت سے لوگ اس کے ذریعے منزل مقصود کو پہنچیں گے۔ 90 لاکھ کو سرکار غریب نواز نے کلمہ پڑھایا۔ یہ غوث اعظم کی زبان کا فیضان ہے۔ بلکہ اللہ اکبر عرض کرتا چلوں، آپ کے مرشد سے ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ انیس الارواح جب آپ پڑھیں گے، میں خود حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت خواجہ نے خود اپنا واقعہ خود رقم کیا ہے اور بیت کا واقعہ اپنے قلم سے یوں تحریر فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ دعا گو محی الدین حسن سجری جب بغداد شریف پہنچا، جنید کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ کی دولت بابوسی کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت مشائخ کبار حاضر خدمت تھے۔ جب اس درویش نے سر نیاز زمین پر رکھا، پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر۔ میں
میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر فرمایا قبلہ رو بیٹھ جا، میں قبلہ رو بیٹھ گیا، حکم دیا سورہ بقرہ پڑھ، میں نے سورہ بقرہ پڑھ لی، فرمان ہوا 21 مرتبہ درود شریف پڑھ، میں نے درود شریف 21 مرتبہ پڑھا، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کیا، فرمایا آ تاکہ تجھے خدا تک پہنچا دوں، بعد اس کے مقرب لے کر اللہ اکبر، اس کے بعد کینچی لے کر دعا کی کہ سر پر چلائی اور کلائے چہار ترکی اس درگیش کے سر پر رکھی اور گلی میں خاص عطا فرمائی، اللہ اکبر کہا، درود پر میں نے درود پڑھا، پھر کھڑے ہو گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کیا اور فرمایا آ تاکہ تجھے خدا تک پہنچا دوں، اس کے بعد ایک کینچی لے کر دعا کرنے لگے اور میرے سر پر وہ کینچی چلائی اور میرے چہار ترکی کی جو ٹوپی میرے سر پر رکھی ہوئی تھی وہ ٹوپی اتار دی، اس درویش کے سر پر رکھی، اپنی ٹوپی اتار کر اپنے سر پر رکھی، اللہ اکبر، گلی میں خاص ایک گلڑی مجھے عطا فرمائی، پھر ارشاد فرمایا بیٹھ جا، میں بیٹھ گیا، فرمایا ہمارے خانوادے میں ایک شبانہ روز مجاہدہ کا معمول ہے، تو آج رات دن مشغول رہے، یہ درویش حکم محترم مشغول رہا، غریب نواز خود بیان فرماتے ہیں، دوسرے دن جب حاضر خدمت ہوا ارشاد فرمایا آسمان کی طرف دیکھ، میں نے دیکھا، دریافت فرمایا زمین کی طرف دیکھ، میں نے دیکھا، مجھ سے پوچھا فرمایا کہاں تک دیکھتا ہے، عرض کیا تحت الثری تک دیکھتا ہوں، فرمایا پھر 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ، میں نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو 1000 بار پڑھا، فرمایا پھر آسمان کی طرف دیکھ، میں نے دیکھا، پوچھا اب کہاں تک دیکھتا ہے، عرض کیا حجاب عظمت تک دیکھتا ہوں، فرمایا آنکھیں بند کر لے، میں نے بند کر لی، فرمایا کھول، میں نے کھول دی، پھر مجھے اپنی انگلیاں دکھا کر سوال کیا کیا دیکھتا ہے، میں نے کہا 18,000 عالم دیکھتا ہوں، میرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے 18,000 عالموں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، گویا کہ ایک ولی کی نگاہ سے انگلیوں کے اندر غریب نواز نے 18,000 عالم کو دیکھ لیا، تو میں کیوں نہ کہہ دوں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ سرکار غریب نواز۔ اس کے بعد ایک سامنے پڑی ہوئی لکڑی کے بارے میں مجھ سے کہا، ایک اینٹ پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھانے کا مجھے حکم دیا، میں نے اٹھایا تو وہ مٹھی بھر دینار مجھے اس میں سے نکلے اور فرمایا اسے لے جا اور جا کر غریبوں میں تقسیم کر دے، میں نے جیسا حکم فرمایا تھا اس کی تعمیل کی، اس کے بعد میں خدمت میں حاضر ہوا، ارشاد فرمایا چند روز ہماری خدمت میں گزار، عرض کیا فرمان عالی سر آنکھوں پر ہے آپ کا، ضرور آپ کی خدمت میں گزاروں گا، اللہ اکبر، یہ غریب نواز ہیں، ایسے ملاقات ہوئی آپ کے پیر و مرشد سے، آئیے ذرا میں آپ کو بتاؤں ہند معین الہند کا لقب آپ کو کیسے ملا ہے۔ ایک مرتبہ آپ حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوئے، عرض تک کیا ایک مرتبہ آپ حج سے فارغ ہو کر جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور ایک عرصہ دراز تک مدینے میں قیام فرمایا، اس کے بعد آپ مدینہ شریف ہی میں مستقل قیام کرنے کا ارادہ کیا، تو ایک رات دربار رسالت مآب سے آپ کو یہ بشارت ہوئی معین الدین تم میرے دین کے معین ہو، میں نے ولایت ہندوستان تمہیں عطا کی ہے، وہاں ظلمت کفر پھیلی ہوئی ہے، تم اجمیر جا کر قیام کرو، تمہارے وہاں جانے سے ظلمت کفر دور ہو جائے گی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ نبی کریم کے ارشاد پر آپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور متحیر بھی ہوئے کہ اجمیر کدھر ہے، اسی سوچ میں مبتلا تھے کہ آپ پر غنودگی کی طاری ہوئی، آپ پر ایک غشی کی حالت طاری ہوئی، اسی حالت میں بلکہ عالم رؤیا میں بلکہ خواب میں سرور کائنات تشریف لائے، باقی واقعہ خود حضور غریب نواز کے الفاظ میں ملاحظہ کرنے، حضور غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا معین الدین دیکھو تمام مشارق و مغارب کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، اس کے بعد آپ کو اجمیر شریف اور قلعہ اور تمام پہاڑ دکھائے گئے اور ایک انار عطا کیا گیا، انار عطا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا خدا نے تمہیں تحفہ عطا کیا ہے، چنانچہ اس کے بعد آپ ہندوستان تشریف لائے اور بالآخر اجمیر شریف میں جلوہ گر ہوئے، اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کفرستان ہند میں اسلام کی شمع فروزہ کرنے والے ہیں، آپ سے پہلے اس خطے میں تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لانے والے صوفیہ میں حضرت شیخ اسماعیل محدث، حضرت شیخ صفی الدین گدرانی رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، لیکن والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا، ترکے میں ایک باغ ملا، اس کی نگہداشت کے دوران ابراہیم قندوری نام کے ایک بزرگ کا پس خوردہ منہ میں پڑا اور دل انوار
دل انوار الہی سے منور ہو گیا، دنیا کی محبت مردہ پڑ گئی، راہ حق میں نکل پڑے، سمرقند میں کلام اللہ حفظ کیا اور دینی علوم حاصل کیے، عراق کا رخ کیا جس کے ایک قصبہ ہارون میں ایک خدا رسیدہ بزرگ ان کے حصہ نعمت سرمدی کے لیے منتظر تھے، حضرت شیخ المشائخ خواجہ عثمان ہارونی، ان سے آپ نے شرف بیعت فرمایا۔ مرشد کامل نے اپنے سلسلے میں داخل فرمانے کے بعد چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور مرید صادق کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خود ترا بخدا رسانی دم و مقبول حضرت اوست گردانی دم، میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا ہے اور حق تعالیٰ کا مقبول بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے سرکار غریب نواز کی۔ حضرت خواجہ اجمیری کا سلسلہ طریقت 14 واسطوں سے حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی سے ملتا ہے۔ سلطان الہند غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں کم و بیش 20 سال رہے۔ مرشد کامل نے گوہر شب تار کی تراش خراش میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا تھا، روحانیت کی اعلیٰ قدروں سے روشناس کرایا، خود اپنے ہمراہ اکناف عالم سے اولیاء اللہ اور شنافتران طریقت سے ملاقات کرایا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو اپنے اس یگانہ روزگار مرید پر ناز تھا، بہت پیار فرماتے تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی، آپ ہی کا فرمان ہے، فرماتے ہیں معین الدین خدا کا پیارا ہے اور مجھے اپنے اس مرید پر فخر ہے۔ اللہ اکبر، یہ سرکار غریب نواز کی شان ہے۔ ہندوستان میں اپنا تبلیغی مشن شروع کرنے سے پہلے 5 سال تک ملتان میں رہ کر ہندوستان کی آپ نے زبان سیکھی۔ حضرت خواجہ اجمیر جب حاضر بارگہ رسالت ہوئے تو سید الاولین والآخرین نے انہیں ہندوستان جانے کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، دلیل العارفین جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں اجمیر کے غالباً سفر روحانی کی جانب اشارہ ملتا ہے۔ ایک مجلس میں غریب مریدین کے سامنے آپ عارف کی صفتوں پہ تقریر فرما رہے تھے، اسی درمیان میں اشک بار ہو گئے اور فرمایا، میں اس مقام کا سفر کرتا ہوں جہاں میرا مدفن ہے۔ اس کے بعد سب کو رخصت کر دیا، حضرت خواجہ قطب الدین کو ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ بہرحال صحیح و مشہور ترین روایت یہ ہے کہ راجہ پرتھوی راج کے زمانے میں آپ اجمیر تشریف لائے تھے۔ راجہ کے مقربین کو اپنے علاقے میں مسلمان اور درویشوں کا آنا ناگوار ہوا، انہوں نے نت نئے ہیلے بہانے اور اپنی شرارتوں سے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ یہ لوگ اکتا کر چلے جائیں، مگر اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بڑے بڑے مارکے ہوئے، ان مارکوں کی حیثیت گویا اسلام اور کفر کے مقابلے کی تھی۔ قدرت خداوندی کو اس سرزمین پر اسلام کو فروغ بخشنا منظور تھا، اس لیے اپنے برگزیدہ بندوں کو مبلغ اسلام نہیں بلکہ چلتا پھرتا اسلام بنا کر یہاں پر بھیج دیا تھا۔ تمام ہندو جوگیوں اور جادوگروں کو خواجہ صاحب کے مقابلے میں کھلی ہوئی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندو مذہبی رہنماؤں کا سردار جوگی جے پال نہ صرف یہ کہ آپ کے مقابلے میں ہار گیا بلکہ اعتراف شکست کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا اور اسے روحانی تعلیمات دے کر اپنی خلافت سے بھی نوازا تھا۔ یہ سرکار غریب نواز ہیں۔ چنانچہ پرتھوی راج چوہان کی اس گستاخی کے بعد جو انہوں نے خواجہ صاحب سے مقابلہ کیا تھا، ایک دن کی بات ہے، خراسان میں بادشاہ شہاب الدین غوری نے خواب دیکھا۔ سرکار غریب نواز سامنے کھڑے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ملک ہند کی بادشاہت دینے والا ہے، تم اس کی جانب قدم بڑھاؤ۔ سلطان سیدنا شہاب الدین غوری نے جیسے ہی یہ جملہ سنا فوراً حملے کی تیاری کی اور آپ کے فرمان کے حکم کے مطابق وہ آپ کی جب فاتح اور کامران ہوا اور وارث النبی کی فیضان روحانی سے یہ خطہ غلغلہ اسلام سے گونج اٹھا۔ یہ سرکار غریب نواز ہیں، آپ کا اخلاق بھی بہتر تھا، آپ کی زندگی بھی بہتر تھی۔ سرکار غریب نواز مدینے والے تاجدار کے روحانی نائب تھے۔ آپ کے اخلاق و کردار کی عظمت اور بنی نوع انسان کی سچی بہتی ہوئی تصویر تھی۔ جذبات نے بھی آپ کے لوگوں پر کافی اثر کیا تھا۔ روحانی کمالات میں ید طولہ کے ساتھ ساتھ خون کے پیاسوں کے ساتھ ساتھ بھی عفو و درگزر اور عطا اور بخشش کی آپ کی فطرت میں شامل تھی۔ ایک بار ایک شخص کسی کا علیہ کار بن کر آپ کے قتل کے ارادے سے آیا، خنجر اس کی آستین میں تھا۔ حضرت کو اس کے ارادے سے واقفیت ہو گئی، آپ کے باطنی نور نے اس کی بدنیتی اور آپ پر ظاہر کر دی۔ پھر جب وہ
وہ آیا آپ نے اس کو بہت پیار سے بٹھایا اور نہایت نرمی سے کہا جو ارادہ کر کے آئے ہو اسے پورا کر لو۔ وہ کانپ اٹھا اور چھری سامنے رکھ کر معافی کا طلبگار ہوا اور کہا میں حاضر ہوں، آپ مجھے میری بنیت بد کی سزا دیجئے۔ غریب نواز نے فرمایا فقیروں کا شیوا نہیں ہے بدلہ لینا، بلکہ ہم لوگوں سے تو کوئی بدی کا کام بھی کرتا ہے تو ہم اسے نیکی سے پیش آتے ہیں، ہم نے اس کے حق میں دعا کے لیے دست مبارک اٹھایا ہے، آپ کی توجہ سے وہ مقرب الہی بن گیا، اسے 45 بار حج کی توفیق ملی اور اسی مقدس زمین پر انتقال پا کر دفن ہوا۔ اللہ اکبر، یہ ہے سرکار غریب نواز کے اخلاق۔ آپ پڑوسی مسلمانوں کے جنازے میں شرکت فرماتے اور دفن کے بعد سب لوگ چلے جاتے تھے تو دیر تک دعائے خیر فرماتے رہتے تھے۔ دلیل العارفین اٹھا کر دیکھیں آپ، ایک بار آپ حسب معمول ایک قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر کچھ دیر کے بعد معمول پر آیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ حالات دیکھ رہے تھے، وجہ پوچھی تو فرمایا قبر میں عذاب کے فرشتے آئے تھے، رب تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور قبر سے عذاب دور ہو گیا۔ اللہ اکبر، سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نائب مصطفیٰ بن کر تشریف لائے تھے۔ ان کے اخلاق و کردار کا ہر گوشہ سنت محمدی کا آئینہ تھا۔ زبان کیا تھی؟ کلمہ توحید کی شمشیر برہاں تھی۔ نگاہ کیا تھی؟ محبوب حقیقی کی جلوہ گاہ تھی۔ ایک بار حضرت خواجہ غریب نواز ایک باغ میں حوض کے کنارے فروکش تھے۔ علاقہ کاتند کا حکمراں جو بہت زیادہ اس کا اخلاق برا تھا اور رافضی تھا، محمد نامی شخص تھا، بلکہ یار محمد نامی اس کا تاریخ میں نام آتا ہے، اجنبی صورت بنا کر ذہن میں کچھ نفرت لیے آگے بڑھا۔ سرکار غریب نواز نے اسے ایک نظر دیکھا تو وہ مغلوب الحال ہو گیا، اس کا حال اس پر غالب آ گیا، لو ہوش و حواس اس کے گم ہو گئے۔ آپ نے پانی کے چھینٹے دیے، ہوش میں آیا تو اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب سمیت حضرت خواجہ غریب نواز کا گرویدہ ہو گیا، رفض اور شیعہ سے تائب ہو کر مرید ہو گیا اور اپنی ساری دولت و جائیداد کو سرکار غریب نواز کے حوالے اور نظر کر دیا۔ آپ نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا اور فرمایا ظلم و ستم سے حاصل کیا ہوا مال ان کے مالکوں کو واپس کر دو۔ اس نے جب مال کو سارا واپس کر دیا، پھر آپ کی صحبت میں رہ کر اس نے علوم باطنی حاصل کیے اور علوم باطنی حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنی خلافت سے نوازا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، نہ مال پر نظر ہوتی ہے، نہ درویشوں کے اللہ اکبر، نہ درہم و دینار پر نظر ہوتی ہے، اگر نظر ہوتی ہے تو ان کو اللہ تک کیسے پہنچانا ہے اس پر نظر ہوتی ہے۔ یہ سرکار غریب نواز ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے پیارے، میرے آقا سرکار غریب نواز قلت وقت دامنگیر ہے، ورنہ آج میں سرکار غریب نواز کی پوری مکمل زندگی آپ تک بیان کرتا۔ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک کتاب ہے پریچنگ آف اسلام، جس کو کسی غیر مسلم رائٹر نے لکھا ہے، اس کے ترجمہ دعوت اسلام میں لکھا ہوا ہے جب غریب نواز یہاں پہنچے، یعنی اجمیر پہنچنے کے بعد جس کو پہل آپ نے مسلمان کیا وہ راجہ کا ایک جوگی گروہ تھا۔ رفتہ رفتہ ان کے مریدین کی ایک کثیر تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی، جنہوں نے ان کی تعلیم و تلقین سے بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا۔ اب ایک مذہبی پیشوا کی حیثیت سے آپ کی شہرت سب طرف پھیل گئی تھی اور آپ کا شہرہ سن کر بہت سے ہندو لوگ اجمیر میں آئے اور آپ کی ترغیب سے وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ روایت ہے کہ جب آپ اجمیر جاتے ہوئے راستے میں دہلی کے اندر ٹھہرے تھے تو وہاں آپ نے 700 لوگوں کو مسلمان کیا تھا۔ یہ سرکار غریب نواز کی شان ہے۔ ہم آج بھی اسی چوکھٹ سے اپنے در کو منور کرتے ہیں اور اپنے دل کو جلا بخشتے ہیں اور علامہ حسن کی زبان میں یوں عرض کرتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی